بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ علی علو شانہ القدیم والصلاة والسلام علی صاحب الخلق العظیم وعلی آلہ واصحابہ الذین هم مقدمات الدین وحجج الہدایۃ والیقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وآبائک وازواجک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج اس صاحب کردار کی باتیں ہوں گی، اس کی گفتار، اس کی رفتار کی باتیں ہوں گی۔ جلاتا تھا اندھیروں میں جو محبت کے چراغ، آج اس روشنی کے مینار کی باتیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اما نوالہ اتم برہانہ کی حمد و ثنا، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سرور کائنات وجہ وجود کائنات باعث تخلیق کائنات سبب تدوین کائنات زینت تزئین کائنات حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کا اعزاز شرف حاصل کرنے کے بعد، انتہائی معزز محتشم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اور یہ خطاب اپنے خاص بندوں کے لیے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا اے وہ عظیم لوگو جو ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مفسرین، اکابرین امت اور علماء دین متین نے اس کی مختلف تفاسیر فرمائیں، مختلف احادیث طیبات کا سہارا لیتے ہوئے، مختلف اقوال علماء و اکابرین کا سہارا لیتے ہوئے مفسرین نے اس کی تفسیر فرمائی۔ ایک تفسیر فرمائی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سے مراد وہ ہیں کہ جن کا نظریہ، جن کی سوچ، جن کی فکر اللہ اور اس کے محبوب کے احکامات کے مطابق ہو، وہ صادق ہے، وہ سچا ہے۔ اور رب تعالی حکم فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ سامعین محترم، ان صادقین سے مراد، بعض علماء نے بڑا خوبصورت اس پر تبصرہ کیا اور لکھا، فرمایا کہ صادق کون ہیں، سچے کون ہیں اور صاف ستھرے لوگ کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، دیگر رسولوں اور نبیوں کی رسالت و نبوت کو مانتے ہیں، صحابہ و اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے لے کر دنیا میں تشریف لائے، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اسے مانتے ہیں، وہ صادقین ہیں۔ اور ان لوگوں کا ساتھ جنہیں میسر ہو، ان لوگوں کا ساتھ جن کو مل جائے، ایسے لوگوں کے متعلق میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو میرے مہربان سامعین و ناظرین، یاد رکھیے
جو ایسے پاکیزہ لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں دنیا میں بھی کامیاب فرماتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب فرماتا ہے۔ اس صادقین کے ساتھ سنگت اور ان کی معیت کے متعلق ہمارے فارسی شاعر نے کیا خوب کہا، فرمایا کہ صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند۔ فرمایا کہ صالحین اور سچوں کی صحبت کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا سچوں کی صحبت کا فائدہ یہ ہے کہ جب تو کسی سچے کے ساتھ بیٹھے گا اللہ تعالیٰ تجھے بھی سچا کر دے گا، جب تو کسی نیک کے ساتھ بیٹھے گا اللہ تعالیٰ تجھے بھی نیک کر دے گا، جب تو کسی برگزیدہ اور صالح کے ساتھ بیٹھے گا رب کائنات تجھے بھی صالح اور برگزیدہ فرما دے گا۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دے کر اپنے اصل عنوان پر آتا ہوں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، منطق اور فلسفہ کا امام، بہترین مفسر، جن کی تفسیر کبیر بڑی معروف ہے، آپ بہت بڑے مناظر اور بہت بڑے عالم دین تھے۔ آپ حضرت امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں ارادت کی نظر سے، ارادت کے ارادے سے حاضر ہوئے مرید ہونے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تیرے سینے کے اندر جو علم ہے، جو تیرے اندر علم ہے وہ سارا میں سلب کروں گا، اس کے بعد مرید کروں گا۔ واقعہ طویل ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ آپ مرید نہ ہوئے، واپس آ گئے۔ جب وقت نزا آیا، جب وقت مرگ قریب ہوا تو شیطان نے حملہ کیا۔ شیطان کہتا ہے کہ اے فخر الدین، پوری زندگی تو نے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ کی یکتائی پر گفتگو کی ہے، لوگوں کے ساتھ مناظرے کیے ہیں، بتا اللہ ایک ہے، اس پر تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ اللہ کے ہونے پر تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ حضرت امام فخر الدین رازی اتنے بڑے عالم تھے کہ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دلیل نہیں، دو دلیلیں نہیں، بلکہ 360 دلیلیں دیں، لیکن شیطان بھی تو عالم تھا، اس نے انکار کر دیا، ہر دلیل کا وہ رد کرتا گیا، ہر دلیل کا وہ رد کرتا گیا۔ اتنے میں حضرت امام فخر الدین رازی پریشان ہو گئے کہ وقت نزا ہے، آخری وقت ہے، پوری زندگی اللہ کو ایک مانا ہے، اللہ کو ایک جانا ہے، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا ہے، اس کی اشاعت و ترویج کی ہے، اب وقت نزا ہے، اب زندگی ختم ہو رہی ہے، اب اس پر فیصلہ ہونا ہے، پریشانی تھی۔ اتنے میں وہ صحبت صالحین، کونوا مع الصادقین، جس پر آپ نے عمل کیا وہ کام آیا۔ حضرت امام نجم الدین کبریٰ روحانیت میں سامنے تشریف لائے، فرمایا فخر الدین تو شیطان کو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں رب کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں؟ آپ کا یہ جملہ کہنا تھا کہ شیطان فرار ہو گیا اور آپ کا خاتمہ بالایمان ہو گیا۔ سامعین محترم، انہی صادقین میں سے، انہی سچے لوگوں میں سے، انہی صالحین میں سے، انہی اللہ کے مقربین میں سے ایک ہستی حضور نباز قوم، ولی کامل، داعی عشق مصطفیٰ، حضرت علامہ مفتی ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی نور اللہ مرقدہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے کہ آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ، آپ کی زندگی کا پل پل، آپ کی زندگی کا لحظہ لحظہ، آپ کی زندگی کا ہر گوشہ عشق مصطفیٰ سے لبریز ہے۔ دین اسلام پر عمل کیا، دین اسلام کے احکامات آگے پھیلائے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو آگے پھیلایا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی آپ کو نباز قوم کہتا ہے، کوئی آپ کو ولی کامل کہتا ہے، کوئی آپ کو نائب محدث اعظم پاکستان کہتا ہے، کوئی آپ کو فیض امیر ملت کہتا ہے، کوئی آپ کو عاشق رسول کہتا ہے، کوئی آپ کو محافظ عزت آل و اصحاب رسول کہتا ہے، کوئی آپ کو فخر رضویت کہتا ہے، کوئی آپ کو آفتاب قادریت کہتا ہے، کوئی آپ کو صادق الاقوال کہتا ہے، کوئی آپ کو صادق الاحوال کہتا ہے، کوئی آپ کو مخزن اخلاق کہتا ہے۔ میری مراد ایک مرتبہ پھر سن لے، حضور نباز قوم علامہ ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ستودہ صفات ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ہمارے مرشد کریم کو بڑی عظمتوں سے، بڑی برکتوں سے، بڑے اعزازات سے، بڑے مقامات سے، بڑے مراتب سے اور بڑی رفعتوں سے مالا مال فرمایا تھا۔ اپنے تو اپنے بیگانے بھی حضور نباز قوم کی تعریفیں اور آپ کے مقام کے معترف تھے، آپ کی عزتوں کے معترف کے، آپ کے مراتب کے معترف تھے۔
اور یہاں پر یہ یاد رکھیں، یہ بات کرتا چلوں کہ ہمارے حضور نباز قوم مرشد کریم کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے یہاں اعزازات عطا فرمائے تھے، وہاں آپ کو نائب محدث اعظم پاکستان ہونے کا اعزاز حاصل ہے، عاشق سیدی اعلیٰ حضرت ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور آپ بہت بڑے ولی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خود ولایت کے مقام پر فائز فرمایا تھا، اور جو آپ کے لڑ لگے، جو آپ کے ساتھ منسوب ہوئے، جن کی نسبت آپ کے ساتھ قائم ہو گئی، اللہ نے انہیں بھی ولایت کا درجہ عطا فرما دیا۔ میں چند ایک باتیں، ایک گوشے جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کون نباز قوم؟ وہ نباز قوم کہ جن کے شاگردوں کے نام میں سے ایک نام مناظر اسلام، مناظر اہل سنت، خطیب پاکستان، شہید پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد اکرم رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، جن کے شاگردوں میں سے ایک نام کون نہیں جانتا؟ خطیب الاسلام، آبرو میدان خطابت حضرت پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی کا ہے، اور آپ کے شاگردوں میں سے ایک نام شہزادہ حضور محدث اعظم پاکستان حضرت حاجی محمد فضل کریم رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ آپ کے شاگردوں میں سے ایک کا نام مفتی احناف دبئی کے اندر، جن کا ایک نام ہے، نام بولتا ہے، حضرت علامہ مفتی محمد عباس رضوی دامت برکات عالیہ کا ہے۔ یہ آپ کے شاگردوں کا عالم ہے۔ یہ میں نے بس چیدہ نام عرض کیے ہیں، آپ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، آپ کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ کون نباز قوم؟ میں سامعین و ناظرین آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، نباز قوم کی عظمت کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا رتبہ کیا ہے۔ وہ نباز قوم کہ جن کے خلفاء میں سے ایک کا نام استاذ العلماء مفتی حاکم علی رضوی ہے۔ یہ علم و عمل کا بہت بڑا ایک نام ہے، جن کے خلفاء میں سے مفتی اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مفتی گل احمد خان صاحب عتیقی جامعہ حجویریہ میں شیخ الحدیث ہیں، جامعہ حجویریہ کے بڑے بڑے اساتذہ ہیں، سب کو سلام ہے۔ لیکن اس وقت عمر کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے سب سے بڑا نام مفتی گل احمد خان عتیقی صاحب کا ہے، اور وہ میرے مرشد کریم کے خلیفہ تھے۔ اور آپ کے خلفاء میں سے ایک حضرت فاضل شہیر علامہ سید وجاہت رسول صاحب قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا علم کا نام ہے۔ اور آپ کے خلفاء میں سے آپ سر فہرست آپ دیکھیں نا، حضور مناظر اسلام حضرت علامہ پیر سید مراتب علی شاہ صاحب، آپ کا نام آتا ہے۔ اب ایک اور نام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، بڑے مقامات سے نوازا ہے۔ دنیا جنہیں امیر المجاہدین کے نام سے یاد کرتی ہے، علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بھی حضور نباز قوم کے خلیفہ تھے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے حضرت نباز قوم علیہ رحمہ سے تین متین کا بڑا کام لیا ہے، جن کے متعلق حضور امیر المجاہدین جیسے عظیم شخصیات، عظیم آپ ہستیاں جو ہے گویا ہوتی تھیں کہ یہ حضور نباز قوم ہیں۔ ان کی عظمت کا مقام یہ ہے کہ ان کے سامنے گفتگو، آپ فرمایا کرتے تھے، آپ محبتاً فرماتے تھے کہ ان کے سامنے گفتگو کیسے کروں، جو عشق مصطفیٰ میں خود ایک دلیر عاشق رسول ہیں۔ جب یہ بات کرتے ہیں، نہ بڑا دیکھتے ہیں، نہ چھوٹا دیکھتے ہیں، نہ عہدے والا دیکھتے ہیں، نہ غریب دیکھتے ہیں، نہ امیر دیکھتے ہیں۔ حق بات کرنی ہو تو سب کے سامنے برابر کیا کرتے ہیں۔ اور آپ حضرت امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت نباز قوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرمایا کرتے تھے کہ القابات تو بڑے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں منزہ عن الالقاب۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نباز قوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ القابات کے آپ محتاج نہیں ہیں، صرف نام کے صادق نہیں ہیں۔ الحمدللہ میرے مرشد کریم نام کے بھی صادق ہیں، کام کے بھی صادق ہیں، کردار کے بھی صادق ہیں، گفتار کے بھی صادق ہیں، اور رفتار کے بھی حضور نباز قوم صادق ہیں۔ جیسے نام ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے شخصیت بھی ویسی بنائی ہے۔ آپ اپنے اسم گرامی صادق کے بالکل مصداق تھے۔
آپ کی زندگی کا گوشہ گوشہ صادق ہے، آپ کی زندگی کا عمل جو ہے وہ صادق ہے۔ حضرت نباز قوم علیہ رحمہ، آپ کے متعلق حضرت امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک تقریب میں تشریف فرما ہوئے، بلکہ ہمارا ماہنامہ رضائے مصطفیٰ اس سلسلہ میں 50 سالہ تقریب تھی، آپ تشریف لائے تو آپ نے اپنی جیب سے موبائل فون نکالا۔ آج دیکھیں کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کو سوشل میڈیا کی وجہ سے عزت ملی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو سوشل میڈیا کی وجہ سے مقام اور پہچان اور ان کی معرفت ان کو جو ہے ان کی پہچان بنی ہے، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہیں جن شخصیات کی وجہ سے سوشل میڈیا کو عزت ملی ہے۔ ہم نے بڑے بڑے بابے دیکھے ہیں، موبائل ٹچ فون جو ہے وہ چلانا نہیں آتا، صرف اس لیے رکھا ہے کہ موبائل کے اندر ہم امیر المجاہدین کی تقریریں رکھیں گے، تقریریں سنیں گے، اس وجہ سے جو ہے موبائل فون رکھا ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا، کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کو سوشل میڈیا سے عزت ملی ہے، اور کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کی وجہ سے سوشل میڈیا کو عزت ملی ہے۔ ان میں سے ایک نام امیر المجاہدین کا ہے کہ آپ کی ایک تقریر اپلوڈ ہونا ہوتی ہے اور لاکھوں ویور آ جاتے ہیں، لاکھوں جو ہے وہ شیئر ہوتے ہیں، لاکھوں کمنٹس ہوتے ہیں، بڑے لوگ جو ہے دیکھتے ہیں۔ آپ کی وجہ سے سوشل میڈیا کو بڑی عزت اور بڑی پذیرائی ملی ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں، آپ نے موبائل فون نکالا نا، فرمایا کہ یہ میرا موبائل ہے، اس کے اندر یا قرآن پاک ہے یا اس کے اندر حضرت نباز قوم ولی کامل حضرت مفتی ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقاریر، آپ کے خطابات ہیں اور آپ کی نظمیں ہیں، آپ کی جو تنظیم آپ نے نظمیں لکھی ہیں وہ اس کے اندر ڈاؤن لوڈ ہیں، اس کے اندر موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں سفر کرتا ہوں یا قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں یا قرآن کریم کی تلاوت مکمل ہو جائے تو پھر حضور نباز قوم مفتی محمد صادق قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقاریر اور خطابات سنا کرتا ہوں۔ فرماتے کہ میں نے ان کی تقاریر سے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ بڑی عظمتوں والے ہمارے مرشد کریم، بڑی مقامات والے ہمارے مرشد کریم ہیں، اور حق گوئی کمال کی۔ آپ کے متعلق میں نے جملہ پہلے عرض کیا ہے کہ جب آپ نے کوئی حق بات کہنی ہوتی تھی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو، اور یہ کمزور ایمان ہے۔ الحمدللہ ہمارے مرشد کریم نے ہاتھ سے بھی برائیوں کو روکا ہے، زبان سے بھی برائیوں کو روکا ہے، اور اپنے قلم سے بھی برائیوں کو روکا ہے۔ حضرت نباز قوم علیہ رحمہ کی عظمت و مقام کے حوالے سے دنیا نعت کا ایک بہت بڑا نام، دنیا نعت میں ایک بڑی عزت کمانے والی شخصیت حضرت مولانا الحاج محمد علی ظہوری رحمت اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں۔ میں اس بات کو ذکر نہ کرتا چونکہ آپ نے خود فرمایا ہے زینت المساجد کے اندر، مرکز اہل سنت کے اندر، تقریب کے اندر آپ نے فرمایا کہ ایک جگہ پر میری حاضری تھی اور نعت کے لیے مجھے مدعو کیا گیا، خطاب کے لیے حضور نباز قوم کو مدعو کیا گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا، اس وقت داڑھی ان کی پوری نہیں تھی۔ خطاب کے نعت کے لیے جب میں حاضر ہوا، میں نے نعت پڑھی تو اس میں ایک مصرع میں نے پڑھا، ہر طرف ظہوری ظہوری ہوئی۔ حضور نباز قوم تشریف فرماتے، آپ نے فی البدی فرمایا یہ ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ حضرت نباز قوم علیہ رحمہ نے تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر طرف ظہوری ظہوری ہوئی لیکن داڑھی ابھی تک نہ پوری ہوئی۔ یہ خود حضرت الحاج ظہوری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے جب آپ نے یہ جملہ فرمایا تھا نا، اس کے بعد میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں داڑھی شریف نہیں کٹواؤں گا۔ یہ ہے آپ کی اصلاح کا، کیونکہ دل سے اصلاح کی، محبت سے اصلاح کی، تنقید برائے تنقید نہیں تھی، تنقید برائے اصلاح تھی۔ آپ کی زندگی کا یہ عمل تھا، آپ نے جب بھی تنقید کی ہے اصلاح کی نظر سے تنقید کی ہے، اور الحمدللہ اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ حضرت مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں مجھے میری داڑھی مکمل کروانے میں جو ہے حضرت نباز قوم مولانا محمد صادق قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ ہے۔ حضرت ابو داؤد مفتی محمد صادق قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک کردار کا نام ہے، اصلاح برائے اصلاح،
تنقید برائے اصلاح جو ہے وہ آپ نے ہمیشہ جو ہے اس سر انجام دیا ہے۔ حضرت نباز قوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ چونکہ مخلص لوگ تھے، الحمدللہ آپ نے ہمیشہ اخلاص کے ساتھ کام کیا ہے، اس لیے اکابرین نے آپ سے بڑی محبت کی ہے۔ اس وقت کے اکابرین ہوں یا اب کے اکابرین، الحمدللہ ہر بندہ حضرت نباز قوم علیہ الرحمہ کی عظمتوں کا، آپ کے مقام کا، آپ کی ذات کا معترف ہے۔ حضرت نباز قوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مقبولیت اور آپ کا مقام، اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کے ایک مرید صادق شیخ عبد الرزاق صاحب کہتے ہیں کہ میں دوپہر مغرب کے وقت اپنے گھر گیا، گھر جا کر میں نے چٹائی بچھائی کھانا کھانے کے لیے، رات کا کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہی ہوں، میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت شکل ہے، حسین شکل و صورت والی شخصیت ہیں، نحیف سا جسم ہے، میانہ قد ہے، اور سر پر نسواری رنگ کا امامہ شریف سجایا ہوا ہے۔ آ کر انہوں نے مجھے السلام علیکم کہا۔ شیخ عبد الرزاق کہتے ہیں کہ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ میں نے کھانے کے لیے دعوت دی کہ آئیے کھانا کھائیے، انہوں نے کہا جی بارک اللہ، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ کھانا نہیں کھایا، کہا کسی چیز کی ضرورت ہو، کہا نہیں اللہ تعالیٰ نے بہت عطا فرمایا ہے۔ تو کہا حکم فرمائیے، کہا کہ میرے روحانی بیٹے کو سلام دے دینا۔ شیخ عبد الرزاق کہتے ہیں کہ میں جاگتے ہوئے یہ ساری باتیں ہوئیں، میں نے کہا حضور آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام احمد رضا ہے، میرے روحانی بیٹے کو سلام دینا۔ کہا آپ کا روحانی بیٹا کون ہے؟ کہا محمد صادق۔ کہا کون سا محمد صادق؟ دیکھیں مقبولیت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاگتے ہوئے شیخ عبد الرزاق صاحب کے پاس تشریف لائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جو زینت المساجد کا خطیب ہے وہ اب محمد صادق ہے، وہ میرا روحانی بیٹا ہے، میں تمہیں پیغام دیتا ہوں کہ ان کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، ان کا دامن نہ چھوڑنا، وہ یہاں بھی تمہارے کام آئے گا اور انشاءاللہ العزیز قیامت والے دن بھی تمہارے کام آئے گا۔ یہ وہ عظیم ہستی حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت شاہ مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بڑا پیار کرتے۔ یہ نباز قوم کا لقب حضرت شاہ مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہزادہ اعلیٰ حضرت آپ نے عطا کیا تھا نباز قوم۔ اور پھر آپ کا جب اشتہار چھپتا تھا، بریلی شریف کا اشتہار چھپتا ہے تو اس کے کونے پر آپ دیکھیں تو رضائے مصطفیٰ رسالہ اس کی تشہیر ہوتی ہے اور اب تک آپ کے آستانے پر اتنی محبت حضرت نباز قوم علیہ الرحمہ کے ساتھ خانوادہ اعلیٰ حضرت کرتے ہیں کہ ان کے کمروں میں، ان کی بیٹھک میں اشتہارات اور آپ کے جو ہے وہ دستاویزات پڑے ہوئے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار۔ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تو یہ جملہ کہتے تھے کہ محمد صادق ہمارے گھر کا فرد ہے، اور جب آپ سفر میں ہوتے تھے، آپ کے ساتھ سفر کرنا ہوتا تو نماز کے لیے، امامت کے لیے حکم، حالانکہ وہ مرشد گرامی قدر ہیں، استاذ بھی ہیں، محدث اعظم پاکستان بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، لیکن امامت کے لیے حضور محدث اعظم پاکستان بھی حضرت نباز قوم کو آگے فرمایا کرتے تھے۔ جب حضرت نباز قوم علیہ الرحمہ حج پر تشریف لے کر گئے تو اس سفر سے پہلے حضرت محدث اعظم پاکستان نے اسپیشلی حضرت نباز قوم کو بلایا فیصل آباد میں اور آپ سے خطاب سنا، اور پھر مزے کی بات محبت دیکھیں، ایسی محبت کہ جب حضرت نباز قوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کر کے واپس تشریف لائے تو حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیصل آباد سے لاہور آپ تشریف لائے اور وہاں سے آپ کو جو ہے وہ ویلکم کیا، آپ کا استقبال کیا، حالانکہ وہ پیر ہیں، وہ مرشد ہیں، وہ استاد ہیں، وہ مرشد گرامی قدر ہونے کے باوجود جو ہے وہ آپ کی بارگاہ، آپ کے پاس تشریف لائے، آپ کو جو ہے ویلکم کیا۔ یہ محبت کا ایک اظہار ہے، ایک محبت ہے، ایک پیار ہے۔ سامعین محترم، حضرت نباز قوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقوی و طہارت کا ایک نام، آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی تصویر نہیں بنوائی ہے۔ ایک اس پر خوبصورت بات، بڑی خوبصورت بات، حضرت نباز قوم رحمۃ اللہ تعالیٰ خود آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں آج ہی سن رہا تھا آپ کا وہ کلپ، فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان کویت سے، نہ میں اسے جانتا ہوں، میرا اس کے ساتھ لیک کوئی بات چیت، کوئی خط و کتابت کا سلسلہ نہیں ہے، 16,000 روپیہ اس وقت کا، جب 16,000 میں حج ہو جاتا تھا، 16,000 روپے کا ڈرافٹ دے کر بھیجا اور کہا کہ
حضور نباز قوم کی بارگاہ میں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا آپ حج کر آئیے. آپ نے وہ دیکھا، خوش ہوئے، یقیناً خوشی کا موقع ہے، لیک سلیک بھی نہیں ہے، جان پہچان بھی نہیں ہے، انجانا بندہ ہے، کویت سے بھیج رہا ہے. آپ نے وہ پیسے واپس کر دیے صرف یہ کہہ کر کہ ہم حج تو کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے تصویر بنوانی پڑتی ہے اور ہم تصویر نہیں بنوائیں گے. ایک حج ہم نے بغیر تصویر کے کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرض حج کی جو ہے وہ ادائیگی کروا دی ہے، اللہ اسے قبول فرمائے. لیکن اب چونکہ وہ نفلی حج ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں، ہمیں امید ہے یہیں گجرانوالا میں سرکار اپنے سینے سے لگا لیں، میں سمجھتا ہوں یہیں حج کی سعادت اور اعزاز حاصل ہو جائے گا. سامعین محترم، حضرت نباز قوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی حق گوئی اور بے باکی سن کر ضیاء الحق گجرانوالا آیا تو اس نے پیغام بھیجا حضرت نباز قوم کی بارگاہ میں کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. حضرت نباز قوم نے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا بندے کو کہ مجھے تو ضیاء الحق سے کوئی کام نہیں ہے، اگر ضیاء الحق کو کام ہے تو اسے کہو کہ وہ ادھر آئے زینت المساجد میں اپنا کام کروائے، ہمیں اس سے کوئی کام نہیں ہے. اور آج کل کا دیکھ لیں، آج کل صرف وہ تو سرد تھا، وہ تو جو ہے وہ ایک تھم تھا نا سیاست میں، یہ آج کل صرف ایم این اے سے ملاقات کرنی ہو تو ہمارے جو ہے وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. لیکن حضرت نباز قوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اتنے حق گو اور اتنے جو ہے وہ خود مختار، اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں آپ اتنے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عزت و آبرو سے نوازا تھا کہ آپ اس سے ملنے کے لیے نہیں گئے بلکہ فرمایا کہ اس نے ملنا ہے تو وہ خود میرے پاس آ جائے. حضرت نباز قوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمتوں، بڑے مقامات سے نوازا تھا. اللہ رب العزت جل جلالہ ہمارے مرشد کریم کو کی مرکز انور پر بہت زیادہ برکتوں، رحمتوں کا نزول فرمائے. ہر سال 17 اور 18 ذی الحج آپ کا عرس مقدس ہوتا ہے. میں تمام عالم اسلام سے گزارش کروں گا کہ گجرانوالا کی سرزمین پر ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں لازمی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ حاضری پیش کیجئے. یہ حاضری یقیناً آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات ہوگی. سوچ فقیہانہ، انداز محدثانہ، فکر مفسرانہ، طریقہ حکیمانہ، قلم ادیبانہ، انداز خطاب مناظرانہ، اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود مزاج فقیرانہ عطا کیا ہوا تھا. اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کو ایسے پاک اور ایسے نیک لوگوں کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.